خبروں کے انبار میرے سامنے، سمجھ نہیں آ رہا کہاں شروع کروں، لیکن چلیں پہلے میں ایک خوشخبری شروع کرتا ہوں۔ فائر وال سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں لگ گیا ہے، لگنے والا ہے، یہ لگ گیا ہے۔ اور خوشخبری ہے یہ، عمران صاحب خوش ہوں گے اس وقت جیل میں بیٹھے۔ وہ ٹویٹ دکھائیں جی جو مرزا سولنگی صاحب نے کیا، اس کو میں نے ری ٹویٹ کیا۔ میں نے اس میں لکھا کہ عمران خان صاحب آج جیل میں بیٹھ کے اتنے خوش ہوں گے کہ کم از کم ان کی ایک اور پالیسی کو موجودہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے من و دل سے لگا کے امپلیمنٹ کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جان کے یقیناً حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ میں خوشخبری، یہ فائر وال کی مبارکباد جو ہے اور یہ ساری کامیابی کا سہرا عمران صاحب کے سر کو چڑھا رہا ہوں۔ تو ہمارے سامنے آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا۔ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اس وقت یہ فیصلہ ہوا 2020 کے اندر کہ انٹرنیٹ کو سست کرنے والی، یوٹیوب کو، سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنے والی، جس میں بہت حد تک اب ہمارے تحریک انصاف کے بھائی بہن جو ہے وہ جکڑ میں آئیں گے یا آ رہے ہیں، یہ جو عالیشان آئیڈیا تھا، جو چائنیز ماڈل آئیڈیا ہے یا یہ کوئی اور ون پارٹی آئیڈیا ہے، یہ آئیڈیا اور کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ یہ آئیڈیا آیا تھا ہمارے ہر دل عزیز اس وقت کے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب، بانی تحریک انصاف کے ذہن میں۔ ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے ہے، سرکاری ڈاکیومنٹ ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، اس دن کی میٹنگ ہے جس میں یہ احکامات جاری کیے گئے 22 اکتوبر 2020 کو کہ نیشنل فائر وال جو ہے اس کو لگایا جائے۔ خط میں لکھا گیا کہ پرائم منسٹر کے احکامات کے مطابق نیشنل فائر وال سسٹم تیار و رسب کیا جائے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے کہ وزارت آئی ٹی فائر وال سسٹم کا معاملہ باضابطہ منظوری کے لیے مہجاز اتھارٹی کو بھجوائے۔ اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ فائر وال پر فریقین کی تجاویز اور عمل درآمد کے لیے آپشنز کو بھی تجویز کیا جائے۔ یہ وہ عظیم آئیڈیا تھا جس پہ آج تحریک انصاف اور ہم سب خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں تحریک انصاف خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں۔ دوسرا جناب گہرا جو عمران صاحب خود سمجھتے ہیں کہ جو دائرہ ہے ان کے گرد بہت تنگ ہو رہا ہے۔ رؤف حسن صاحب کے بھارتی صحافی کے ساتھ جو روابط کے ثبوت آئے ہیں واٹس ایپ کے جو دکھایا گیا حکومت کے نزدیک، یہ پورا ایک ملک دشمن ایجنڈا ہے جس میں رؤف حسن صاحب جو ہے وہ مبینہ طور پر کام کر رہے تھے ملک دشمنی میں، اور جو واٹس ایپ وہ کر رہے تھے ایک ہندوستان کے صحافی کو، اس میں وہ پاکستان کی حساس معلومات، یوکرین کے معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے، آرمی چیف کے متعلق باتیں شیئر کر رہے تھے اور کڑی تنقید کر رہے تھے پاکستان پہ، جس کے اوپر حکومت جو ہے سراپا احتجاج ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہی ہے آج عطا تالر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ رؤف حسن کے بھارتی روابط سے پی ٹی آئی کا ملک دشمن ایجنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ فیض نیازی گڑھ جوڑ نے پاک فوج مخالف بیانیے کو مل کر اداروں میں تقسیم کا تاثر زائل، یہ وہ سارا کر رہے تھے۔ لیکن آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس وقت جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا، جو میں ذرائع نے بتایا ہے، وہ بہت بڑی الارمنگ بات ہے۔ جنرل فیض سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ذرائع کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے بیسیکلی کہ انویسٹیگیشن میں کے دوران یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ جس وقت 3 نومبر کو عمران خان صاحب پہ مریدکے کے پاس حملہ ہوا تو یہ زیادہ بڑا معاملہ تھا، اس کے اوپر تحریک انصاف میں سے کوئی نہیں نکلا جو پروٹیسٹ کرتا اس اتنے بڑے حملے کے اوپر۔ تو کیا وجہ ہے کہ جس وقت 9 مئی کو عمران خان صرف گرفتار ہوئے تو اتنا زیادہ بڑے لیول پہ یہ سارا معاملہ کیا گیا، اور اس کے اندر خاص طور پہ 200 سے زیادہ ملٹری اور حساس مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا، جو عام پاکستان تحریک انصاف کا شہری یا عام پاکستانی شہری سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان جگہوں میں جایا جائے۔ مثلا کور کمانڈر ہاؤس جو ہے، چلے وہ تو سب کو پتا تھا، لیکن سی ایس ڈی ایم آئی کا جو آفس ہے لاہور میں، جو فیصل آباد میں آئی سی کا آفس ہے، جو ایف سی کا فورٹ ہے چوک درا کے اندر، جو آرمی کا ملٹری ہسٹری انسٹیٹیوٹ ہے، جو گجرانوالہ کے اندر راہولی گیٹ کے اندر حساس داروں کا آفس ہے، اے ایف آئی سی مردان کے اندر جو ہے پنجاب ریجمنٹل کا جو سینٹر ہے، یہ اور بے تحاشا مزید جگہیں، ان کا عام آدمی مجھے آج تک نہیں پتا تھا فیصل آباد میں آئی سی آئی کا آفس کدھر ہے۔ تو یہ انویسٹیگیشن میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں چل رہا ہے پتا کہ مبینہ طور پر جنرل فیض حمید نے یہ سارا پلان بنایا، اور اس پلان کے اندر یہ تھا کہ آرمی چیف پر اور فوج کے اوپر پریشر ڈالا جائے، آرمی چیف نئے آئے ان پہ پریشر ڈالا جائے، ایک بغاوت اکسانے کا ماحول بنایا جائے۔ یہ اس وقت ذرائع ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ریلائبل ذرائع بتا رہے ہیں جو وہاں پہ انٹروگیشن ان کی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، اور یہی دلیل دی جا رہی ہے کہ کیونکہ اس وقت پلاننگ نہیں تھی کہ جس وقت حملہ ہوا مریدکے والا، اور اس وقت جنرل فیض ریٹائر بھی غالباً نہیں، جنرل فیض 10 دسمبر کو ریٹائر ہوئے، لیکن اس کے بعد جتنے مارچ میں پروٹیسٹ ہوئے، جتنے فوج مخالف بیانیہ عمران صاحب نے بنایا، جو فوجی جرنیلوں کے نام لیے گئے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ تمام جنرل فیض کے اما پر کیا جا رہا تھا۔ حکومت تو یہ بھی سمجھتی ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں، ان کے سب سے اصل جو موکل تھے وہ تھے جنرل فیض۔ جنرل فیض ان کو ان ایڈوانس نیوز دیا کرتے تھے جو بشرا بی بی عمران خان کو دیا کرتی، یہ گورنمنٹ کا موقف ہے۔ عطا تالر صاحب مبینہ طور پہ بادی نظر میں یہی باتیں آج کر رہے تھے۔
تو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب جب عمران خان نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے بھی اس تاثر اور اس خطرے کی نشاندہی کی کہ جی ان کے لیے خطرہ جو ہے کہ شاید وعدہ معاف گواہ جنرل فیض کو بلا لیا جائے. تو معاملہ جو ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے کوئی غلط کام کیا نہیں. لیکن جنرل فیض، رؤف حسن، ہندوستان، جنرل فیض، فوج کے خلاف ملٹری کی یہ انسٹالمنٹ میں حملے، یہ سب اب ایک گھیرا تنگ ہو رہا ہے فیض حمید صاحب کے ارد گرد. اور کس کس کے ہوگا، اس میں کون کون سے سابق جج آ سکتے ہیں، کون کون سے پولیٹیشینز آ سکتے ہیں، کون کون سے سابق ملٹری مین آ سکتے ہیں، یہ اب دیکھنے کی بات ہے. ڈرامیٹک صورتحال ہے. ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب، احمد عبید صاحب، پلوشہ خان صاحب ہیں. احمد عبید صاحب، آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کے لیے بھی یہ الارمنگ ہے کہ جنرل فیض کے رول کو آپ جس طرح کے ذرائع کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح سامنے آ رہی ہیں ڈیولپمنٹس، آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا رول تھا کہ 9 مئی کو انہوں نے چیزوں کی پلاننگ کی ہوگی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے جنرل فیض کی گرفتاری یا ان کی کوئی گواہی بڑا خطرے کا سبب بن سکتی ہے عمران خان کے لیے کسی بھی کیس میں؟ دیکھیے، خطرہ تو جس طریقے سے ناجائز پکڑ کے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے وہ خطرہ تو اپنی جگہ موجود ہے. لیکن خطرات سے جب ٹرو لیڈرشپ جو ہے یا ایک انسان کی پرسنالٹی جو ہے کہ اگر اپنے اصولوں پہ کھڑا ہے تو وہ کوئی بات نہیں. خطرات تو چلتے ہیں اور لائف. دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ خطرے سے خوف زدہ ہو کے بھی سانس زندگی کے اتنے ہی ہوں گے، اور دلیری سے اپنے موقعوں پہ کھڑے ہو کے بھی سانس اتنے نہیں ہوں گے. تو یہ انسان کی اپنی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی شخصیت میں کتنا وہ خوف خدا موجود ہے. اس لیے وہ ورلڈلی کسی خوف سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی ہے اس کی فیض حمید کی بات جو ہے، آپ بتائیے کہ جس ملک میں کمپٹنس کا یہ عالم ہو اداروں کے کہ 9 مئی کے واقعہ کو آج کتنا 1.25 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج ان کو پتہ لگا کہ جی یہ اس میں ملوث ہیں. بتائیے وہ کیا انویسٹیگیشن ہوئی؟ یہ تو کرمنل لاء کے اندر تو ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے تو اس میں کوئی نام اس وقت درج نہ ہو، یہ ایف آئی آر جو ہے وہ اگر کچھ گھنٹے بھی لیٹ ہو تو وہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے. اس کے اوپر رپورٹڈ ججمنٹ ہے، بے تحاشا ججمنٹ ہے اس ایشو کے اوپر. اب یہاں پہ تو یہ تو اچھا عویس صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آپ کو پتا ہے میں نے لاسٹ ویک وزیر دفاع سے جب میرے پروگرام میں آئے تو یہی پوچھا تھا میں نے. آپ کو ایک عرض کروں، اس کے بعد آپ اس کو بلڈ کیجئے گا بات کو اگر آپ کرنا چاہیں. میں نے وزیر دفاع سے خواجہ صاحب سے پوچھا، میرے پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے پہلی دفعہ آ کے ہمیں بتایا کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تو جنرل فیض ہے. تو میں نے کہا جی 9 مئی کو گزرے ہوئے تو سال سے اوپر ہو گئے، تو آپ کو کب پتا چلا کہ جنرل فیض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پہ چھاپا پڑا ہے اور وہاں سے آفیسز سیل ہوا ہے اور جو کمپیوٹر ملے اس سے چلا ہے پتا ہے کہ کتنی بڑی انوالومنٹ تھی جنرل فیض کی 9 مئی کے اندر اور پارٹی کو پولیٹیکل آرگنائز کرنے میں. اب آپ جواب دیجیے. یہ تو ایسے ہے کہ کسی زمانے میں سنتے تھے نا، ایک سٹائر کے طور پہ لکھا ہوا تھا کہ جی بگلا پکڑنے کا طریقہ کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ بگلا پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بگلا بیٹھا ہوا ہو کنارے پر اور وہ مچھلی کو پکڑ کے کھاتا ہے تو آپ جا کے اس کے سر کے اوپر موم رکھ دیں، اور جب دھوپ نکلے گی تو وہ موم پگھل کے اس کی آنکھوں میں آ جائے گی اور بگلے کو پکڑ لیں. یہ اس قسم کے طریقے، اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی دنیا میں اتنا نام پیدا کیا اور اتنی بڑی پیچھے اسٹیبلشمنٹ، اور یہ انداز کر رہے ہیں پکڑنے کا. یہ تو جس طرح منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ دیر کر دیتا ہوں میں، یہ اس طرح سے کیا کر لیں گے؟ لیکن سر اب اگر جنرل فیض کے پاس سے یہ شواہد مل جائیں پھر یہ سوال تو ارریلیونٹ ہو جائے گا نا کہ انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی وہ جاگی بھی تھی کہ سوری بھی تھی کہ اگر جنرل فیض سے شواہد مل جائے ان کے واٹس ایپ سے یا اس سے دوسرے شواہد مل جائے وہ خود بھی بتا دیں. تو یہ آپ کے نزدیک عمران خان کے لیے کامران صاحب ابھی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ابھی تو کامران صاحب ابھی تو یہ الف لیلائی قصہ ہے جو چل رہا ہے اور وہ آگے آگے چلتا چلا جا رہا ہے. یہ یقیناً عمران خان کو پھنسانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے. اگر اس کی دنیا میں جو سانس اس نے لینے وہ تو لے گا. اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ صرف ملک کے اوپر اس کا منفی اثرات جو ہے مرتب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے خلاف کارروائی کریں چیف جو پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں، چاہے وہ ابھی ہیں بعد میں، جس طرح فیض حمید صاحب کا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل کریں. مصدق ملک صاحب، ایک تو الف لیلوی داستان ہے. عمران خان وہ کہہ رہے ہیں دلیری کے ساتھ کھڑا ہے، جو سانس اس نے لینی ہے وہ لینی ہے، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. میں مصدق صاحب کو کہہ رہا ہوں
मुसली साहब, दूसरा ये उन्होंने कहा कि इतना जो सवालात उन्होंने खड़े किए उसका भी आप जवाब दे सकते हैं, और बाकी आप खुद भी बता सकते हैं कि कहां तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन, और इमरान खान के खिलाफ आपको लगता है आपकी सस्पेंड ये बीइंग अ गवर्नमेंट मिनिस्टर के फैज हमीद गवाह बनेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप किसी एक भी नुक्ते को लेकर चलेंगे तो आपके ऊपर जो पिक्चर है वो बिल्कुल वाज़ेह नहीं होगी, लेकिन अगर आप इन तमाम नुकात को जोड़ना शुरू करें, यानी पिछले दिनों जो कैंपेन चलाई गई कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो सब ने सोचा अरे भाई खान नहीं तो फिर पाकिस्तान कैसे नहीं? पाकिस्तान के दम से तो हम सब की शान है। आप जो टीवी प्रोग्राम करते हैं, मैं जो आपके टीवी प्रोग्राम में हाज़िर होता हूँ, ये पाकिस्तान के दम से है। अगर पाकिस्तान नहीं तो हम में से कोई भी कुछ नहीं, तो फिर ये खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं क्या है? अब मैं वापस चला जाता हूँ, और आपको याद होगा कि एक ज़माने में एक डेविड फैंटम के नाम का लॉबिस्ट हायर किया था पीटीआई ने अमेरिका में। तो ये डेविड फैंटम कौन है? ये डेविड फैंटम साहब वो हैं जिन्होंने 30 से 35 साल 40 साल से ये पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसके ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं। यानी जब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पाए तकमील तक नहीं भी पहुंचा था, तो ये उस वक्त कॉन्सर्ट्स अरेंज करते थे और पूरे मुल्क में अमेरिका में लॉबी करते थे एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़। अब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ एक ऐसे शख्स को लॉबिस्ट के तौर पे हायर करना जिसकी ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद जो है वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को डिसमेंटल करना हो, जब आप उस पर गौर करें तो फिर आपको पता चलता है कि ये खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं का क्या मतलब है। अब मेरे पास तफसीलात तो नहीं है जो अभी मौजूदा जो कुछ चल रहे हैं, क्लिप्स चल रहे हैं, जो व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन सामने आ रही है, मेरे पास कोई तरीक़ाकार नहीं है उसको देखने का, तस्दीक करने का। लेकिन अगर ये बात सच है तो जो बातें कही जा रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, जब आप उनको पढ़ें और वो अपील जो की जा रही है गैर ममालिक को, उन ममालिक को जिनसे हमारी दुश्मनी है या अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, जो अपील्स उनको की जा रही हैं, जब आप उनको पढ़ें तो फिर आपको समझ आती है कि ये खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं का मतलब क्या है। तो अगर दोनों ही बातों को छोड़ दें आप और सीधा 9 मई पे चले जाएं, और 9 मई से पहले जो खान साहब ने अपने घर से निकलते हुए इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू को सुन लें जो गाड़ी में बैठ के उन्होंने दिया था, और उसके बाद 9 मई का खाका देख लें कि शहीदों के मुजस्मों के सर काट के उनको उठा उठा के पटखना। यानी वो जो जहाज़ या वो आलात जो हम अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन फ़ौजी तनसीबात जो है उनको आग लगा देना। वर्दी उन लोगों की जिन्होंने सरहदों के ऊपर आपकी हिफाजत करनी है, वो डंडे पे टांग के उसका ठट्ठा लगाना, कोर कमांडर के घर में घुस के उसे आग लगा देना, जिस टावर पे अस्करी लिखा हो बाकी सब टावर छोड़ के उसे आग लगा देना। लेकिन आप ये बिलीव करते हैं सब कुछ फैज हमीद कर रहे थे तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, मैं ये नहीं जानता, ये तो जो इस वक्त कोर्ट मार्शल होगा या फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, मैंने तो किसी साहब का नाम नहीं लिया। मैं तो आपको वो नुकात बता रहा हूँ कि जब आप ये नुकात जोड़ें तो क्या ये खुद से जुड़ते चले आ रहे हैं, या 9 मई भी खुद से हो गया, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कम्युनिकेशन भी खुद से हो गई, ये खान नहीं तो पाकिस्तान की तहरीक जो पाकिस्तान नहीं की नाउज़ बिल्ला तहरीक जो थी ये भी खुद से हो गई, वो जो जनरल सरफराज शहीद हुए थे उनके और उनके बच्चों या फैमिली के ख़िलाफ़ जो पूरा ट्रेंड चला था वो भी खुद से हो गया, चीफ़ के चीफ़ अपॉइंट होने से पहले जो तहरीक चल रही थी वो भी खुद से हो गई। अभी पिछले ही दिनों चीफ़ की फैमिली के हवाले से जो व्हाट्सएप के ऊपर कैंपेन चलाई गई वो भी खुद से ही हो गया। भाई, या तो ये सब कुछ ही खुद से हो रहा है और या फिर इसके पीछे कोई डिज़ाइन है, और अगर डिज़ाइन है तो उस डिज़ाइन का मास्टर कौन है, ठीक है, मास्टर माइंड कौन है, एग्जीक्यूटर कौन है, ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो सामने आ जाएंगी तहकीक के बाद तो पता चल जाएगा किसने डिज़ाइन किया, किसने डिज़ाइन को एग्जीक्यूट किया, कौन आलाकार था, कौन आलाकार बना, किसने आलाकार बनाया,
لیکن میری درخواست یہ ہے تمام لوگوں سے کہ آپ چلیں ہم سے جھگڑ لیں، چلیں سڑک پہ آ کے اینٹ وینٹ مار دیں، مگر خدا را باہر جا کے تو پاکستان کے خلاف کیمپین نہ چلائیں، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے تو پاکستان کے خلاف کیمپین نہ چلائیں۔ یہ میری درخواست ہر ایک سے ہوگی۔ صدر صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی درخواست آگے۔ جی میں تو کہہ رہا ہوں پھر جی نہیں مان لیتے تو کس بات کی حقیقت ہے؟ ڈیوڈ فینٹن، سر ایک سیکنڈ دیجیے گا، ایک سیکنڈ دیجیے گا، ایک سیکنڈ صرف۔ یہ ڈیوڈ فینٹن کو جو ہائر کیا تھا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ تو آپ کا لسٹ ہے، آپ چلے جائیے اور جو کنسلٹنٹس کی اور لابسٹ کی لسٹ ہوتی ہے وہ اس وقت ویب کے اوپر موجود ہے۔ تمام بچے جو ہیں وہ جا کے نہیں، ایک منٹ بات تو کر، آپ تو ناراض ہو رہے ہیں، بات ہی نہیں کرنے دے رہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ مجھے صرف یہ کہہ لیں جی، مجھے صرف یہ کہہ لینے دیجئے ان تمام بچے بچیوں کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری بات سن لیجئے، صرف میں اپنے بچے بچیوں کو اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ویب کے اوپر جائیں اور پتہ کریں کہ یہ جو تمام کنسلٹنٹس جو رپورٹ ہوتے ہیں، جو لابسٹ آپ امریکہ میں ہائر کرتے ہیں، اس کو جا کے دیکھیں کہ ڈیوڈ فینٹن کو کس نے ہائر کیا تھا، اور یہ بھی دیکھیں کہ ڈیوڈ فینٹن نے پچھلے 3 سال میں کیا کیا پاکستان کے اور اوورآل ایٹمی پروگرام جو ہمارا تھا اس کے خلاف جو کیمپین کیا، اس کے خد و خال کیا ہیں۔ تو پھر اپنے آپ سے آپ پوچھیں کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے دفاع کو پامال کرنے پہ تلا ہے، آپ کیوں اسے ہائر کریں گے؟ چلیے ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ایک کوئک بریک کے بعد پرویشہ خان صاحبہ ایک بڑی یونیک سچویشن میں ہے کہ وہ حکومت میں نہیں بھی ہے، لیکن ان کی وجہ سے حکومت قائم بھی ہے۔ وہ اس سارے فیض کے معاملے کو، عمران خان کے معاملے کو، عمران خان صاحب کے معاملے کو کس طرح دیکھتی ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی کس طرح دیکھتی ہے؟ کس حد تک وہ عمران خان کے خلاف پارلیمانی کارروائی آرٹیکل 6 پہ جانے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا جاننا، اینڈ شی از ون آف دا موسٹ سینئر ویٹرن پولیٹیشین، سینیٹر ہے، ان کی رائے جانیں گے۔ پرویشہ صاحبہ، آپ کا کیا ٹیک ہے سارے جنرل فیض کے معاملے پہ؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں پھنسایا جا رہا ہے، یہ وعدہ معاف گواہ بھی بنے گا جنرل فیض، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو بہت بڑا گٹھ جوڑ ایکسپوز ہوا ہے، بہت بڑی پلاننگ ایکسپوز ہوئی ہے، اب تو شواہد آ گئے ہمارے پاس کہ کس طرح فیض حمید نے عمران صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان پر، فوج پر، انسٹالمنٹس پہ حملہ کیا۔ یور ٹیک؟ دیکھیے کامران شاہد صاحب، کسی کو اسی وقت پھنسایا جا سکتا ہے جب تک اس کے مخالفت میں یا جس معاملے میں پھنسا رہے ہیں اس کے حق میں کوئی ایسے ٹھوس شواہد نہ ہوں۔ یہ کسی مطلب کسی کو اسی طرح سڑک چلتے کو اٹھا کر تو نہیں پھنسا رہے نا، ان کے پیچھے ایک عمران خان صاحب کی شخصیت کے پیچھے جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اور بڑی امپورٹنٹ جگہوں پر ہیں، اور ایسی جگہوں پر ہیں جو آج سے پہلے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو اس ملک میں نصیب نہیں ہوئے، اتنے ان کے ہمدرد ہیں۔ اور یہ اس لحاظ سے بھی عمران خان صاحب خاصے خوش قسمت ہیں کہ جس ملک کو انہوں نے خود کہا کہ وہ رجیم چینج میں جو ہے وہ ملوث ہے، اسی ملک سے اٹھ ان کے جو ہیں بہت سے قدردان سامنے آ رہے ہیں، وہاں سے ان کے حق میں بہت سی گواہیاں آ رہی ہیں، وہاں سے ان کے حق میں بیانات آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو پھنسانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا اگر شواہد موجود ہیں۔ دیکھیے اس طرح تو گٹھ جوڑ جو ہے وہ کتنے وزیر اعظم گزرے، ان کے نیچے کتنے، ہر وزیر اعظم کے نیچے ایک ڈی جی آئی ایس کام کرتا ہے جو ان کو رپورٹ کرتا ہے۔ آج سے پہلے آپ نے سنا کبھی کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی؟ لیکن اگر یہ گٹھ جوڑ جو ہے اس کے شواہد نہ ہوئے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ممکن ہے کہ وہ پھنس جائیں؟ اور اگر انہیں اتنا خدشہ ہے کہ وہ پھنس جائیں گے، انہیں پھنسانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو پھر انہیں اس بات کی تفصیل بیان کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے ان تک یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ انہیں پھنسایا جا رہا ہے۔ جہاں تک ہمیں علم ہے کہ کورٹ مارشل جو کی کارروائی ہوتی ہے وہ عام لوگوں تک نہیں، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کے پاس تو میرے خیال میں ویسے بھی معلومات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اور فلٹر ہو کے پہنچتی ہوں گی، اب تو بالکل ہی شاید نہ پہنچتی ہوں۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ جی وہ ایکچولی صحافیوں کو جب بتاتے ہیں نا تو میڈیا ٹاک کرتے ہیں، لیکن آپ کے نزدیک پرویشہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے بڑا سیریس کیس ہے، یہ فیض حمید ول بی اے ویری سیریس گواہ اگینسٹ ہم؟ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی اسیسمنٹ؟ چلیں پارٹی کو چھوڑ کے بھی آپ کی اسیسمنٹ لیتے ہیں۔ if there is evidence، دیکھیے
if there is evidence against him تو پھر تو بہت سیریس کیس ہو سکتا ہے. اور اگر دیکھیے کسی کو بھی اٹھا کر اس طرح سے کسی کے خلاف گواہ بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے ان پوزیشنز پر. اس کی ظاہر ہے باقاعدہ ثبوت ہوں گے اور ثبوتوں کے بنیاد پر ہی کام ہو رہا ہوگا, لیکن ابھی تک ایک بات ہوئی نہیں. تو میں اس پر کس طریقے سے مطلب خدشات کی بنیاد پہ, دیکھیے اس طرح تو پہلے انہوں نے بہت سے خدشات کا اظہار کیا, کھانے میں انہوں نے کہا کہ زہر ملائے جا رہے ہیں, ان کی بیگم کے بھی کچھ خدشات تھے اسی معاملے سے متعلق, لیکن وہ سارے خدشات آج تک تو جو ہیں وہ خدشات ہی رہے. اور ظاہر ہے جو کہہ رہے ہیں جن کی جتنی سانس ہے زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں, ہم چاہ کے بھی کسی کی, اور ہم ایسا چاہتے بھی نہیں کہ کسی کی بھی پولیٹیکل لیڈر کی زندگی. میں آپ کا آرگومنٹ یہ سمجھاؤں, لیکن میں یہ سمجھوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو پھنسانا آسان نہیں ہے, تو اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو وہ پھنسیں گے ورنہ نہیں پھنسیں گے, آپ یہ کہہ رہی ہیں, am I right؟ آپ مجھے بتا دیں کامران شاہد صاحب, آپ مجھے بتا دیں اس طرح کس کو پھنسایا جا سکتا ہے؟ خالی عمران خان کو نہیں, آج کسی بھی لیڈر کو اٹھا لیں, ایک فرضی کہانی کس حد تک کتنی بڑی بنائی جا سکتی ہے. لیکن مجھے یہ علم نہیں کہ ان کو ایک خدشہ شاید ہو رہا ہو, انسان کو خدشات ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی ٹھوس بات نہیں تو وہ صرف خدشات ہیں, ہو سکتا ہے ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہوں. اور ایسی کوئی خبریں جو ہیں وہ کسی تک میرے خیال میں نہیں پہنچ رہی کہ وہاں فیلڈ کورٹ مارشل میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا شواہد ہیں, یہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے, اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی نہیں پتا. اور اگر پتہ ہے تو پھر وہ اس کی بنیاد پہ بات کریں, لیکن خدشات تو صرف خدشات ہیں. ایکچولی یہ حکومت ہی باہر آ کے بتا رہی ہے, جیسے خواجہ آصف بتا رہے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ, ٹھیک ہے. دیکھیے خواجہ آصف صاحب آپ عمران خان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ گھبرائیں مت, اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا. اویس صاحب ایک منٹ میں ذرا لوگوں کو بتا دوں کہ آڈیو لنکس جی جی میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ خواجہ صاحب کی بات کو تو ان کی پارٹی کے وہ احمد جو ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی, انہوں نے ہی کہا کہ شاید وہ بات انہوں نے آ کے ان کی بات کا ریبٹل دے دیا, تو میں اس لیے ان کی بات پہ بیسڈ بات نہیں کری, نہ میں نے شاید ان کا بیان سنا ہے. میں آپ کو ایک جنرل بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک خبر کوئی ایسی سالڈ ان کے پاس نہ کریں جی تب تک ان کو خدشہ بھی مطلب انفاؤنڈیڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے کہ انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ اس پیرائی میں چل رہی ہے اس وقت, جو ذرائع سے اطلاع رہی ہے, لیکن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ کے پاس جب تک ٹھوس شواہد ہوں گے بات ہی کریں گے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آڈیو لیک کیس کے اوپر جو ہے جو خاتون اول بشرا بی بی صابق ہوتی ہے, سابق چیف جسٹس صاحبزادے کی جو مبینہ آڈیو تھی, اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ روک دیا تھا ایجنسیز کو کہ وہ فون ٹیپ نہ کریں, اس سے نقصان بڑا ہو رہا تھا. دہشت گردوں کے فون ٹیپ نہیں ہو پا رہے تھے, آئی بی والے بھی رکے ہوئے تھے, لیکن آج سپریم کورٹ نے جو ہے اس فیصلے کو اڑا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا 29 مئی اور 25 جون کا حکم اختیارات سے تجاوز ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار کوئی نہیں ہے, اور ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ نے. اور اب وہ امبارگو جو ہے یا جو قدغن لگائی گئی تھی کہ ایجنسیاں جو ہے وہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتی, اس پہ سے وہ اٹھا لیا گیا ہے جو پابندی اسلام آباد ہائی کورٹ نے لگائی تھی. احمد عبیس صاحب مصدق ملک صاحب کی بات کو آپ ضرور رسپونڈ کر سکتے ہیں, لیکن پرویز شاہ نے بڑی لاجیکل بات کی ہے کہ اگر آپ کے لیڈر جو ہے یا ہمارے سابق پرائم منسٹر نے کوئی غلط کام نہیں کیا, ان کا فیض حمید سے کوئی گٹھ جوڑ نہیں تھا, اگر فیض حمید نے ان کے امام پہ کوئی غلط کام نہیں کیا تو عدالت میں ثابت بھی تو کرنا پڑے گا نا. کوئی کتنی بڑی داستان بنا لیں تو پریشان تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے آپ کو اور عمران خان کو. کیا خیال ہے اگر کوئی غلط کام نہیں کیا پاکستان کے خلاف؟ جی یہ تو اسی لیے تو میں تو یہ بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ تو جب پہلی دیکھیں نا جب کرمنل ٹرائل کے اسٹیج بائی اسٹیج ہوتا ہے, پہلے یہاں پہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا جو ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ ایک 9 مئی کے واقعے کے 1.25 سال 1.5 سال کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ایویڈنس آئے گی, جب ایویڈنس آئے گی اس کے اوپر رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہوگا ڈیفینس کاؤنسل کو, پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو بھی ایویڈنس ہوگی, جو بھی شہادتیں آئیں گی جس قسم کی بھی, اور پھر وہ ان کی اپنی شہادتیں ہوں گی, اور اس کے بعد ایسے کنکلوژن جو ہے ٹرائل جو ہے. اب جب دیکھیے جب بعض چیزیں ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں نا, آپ نے ویسا 9 مئی کے واقعہ کو 14 دن کے اندر آپ عمران خان کو کہاں دیکھتے ہیں اگلے 1 سال سے لے کے 5 سال تک؟ جی 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 میں کہہ رہا تھا آپ کو میں تو یہ ساری باتیں جو ہے نا, دیکھیے بات سنیں, وہ تو میں دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا ہوں, سوال تو یہ کہ جو کچھ ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے یہ ساری آفٹر تھاٹس ہیں, اور یہ ایک قصے سے ایک نئے نیریٹو سے بڑھ کے ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے.
قانون کے نظر کے اندر. اب جب ایویڈنس کو لے آئیں گے, ایسی سبسٹانشیل ایویڈنس آئے گی, پھر معلوم ہوگا کہ کیا چیز لے کر آئے ہیں سامنے. اگر ہوتی کوئی چیز تو 1.25 سال سے ٹرائل تو مکمل کرتے. لوگ اندر گرفتار کر کے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ کس جرم میں وہ گرفتار ہیں جبکہ آپ نے ان کا ٹرائل نہیں کیا. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ان کے اگینسٹ جائیں گی, تمام کی تمام باتیں. اور یہ میٹر الٹیمیٹلی جا کے اوپر ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں جائے گا, یہ جو کچھ بھی کر لیں گے. اس لیے یہ ان کی وہ اہمیت جو ہے کرمنل لاء کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ہر ایکیوز کو دیا جاتا ہے, تو وہاں پہ یہ ساری باتیں کنسیڈر ہوں گی. یہ اب دیکھیں, یہ تو ایویڈنس کی بات ہے نا جو مشکل ہے ثابت کرنا. اب دوسری طرف آ جائیے, روابط کی بات کرتے ہیں آپ نے, انہوں نے وہ رؤوف حسن کے اوپر یہ الزام لگا دیا صرف ایک وہ اس کے اوپر واٹس ایپ کے ایک میسج کے اوپر, حالانکہ وہ تھنک ٹینک کے پہلے بھی ایک وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی جو پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے ایک درجنوں میسج ہے. اور تھنک ٹینک جو ہے, سنیے میری بات سنیے, میں بتاؤں آپ کو. اور تھنک ٹینک جو ہے ساری دنیا میں انٹلیکچوئل جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بناتے ہیں, اور وہ ان کے روابط ہوتے ہیں, وہ اسیسمنٹ کرتے رہتے ہیں ورلڈ چینج پالیٹکس جو ہے, ورلڈ ٹرینڈ جو ہے پولیٹیکل, اس میں کیا تبدیلی آتی ہے, یہ کام یہ ساری دنیا میں. اسی طرح سے انڈیا کے اندر بھی جو تھنک ٹینک تھا اور جو اب بھی آپریٹو ہے, اس کا چیئرمین ڈاکٹر ویڈک یہاں پہ پاکستان میں 3-4 بار آ چکا ہے. کرکن سے نہیں ملا ہے, 2 دفعہ تو آ کے یہ مجھ سے بھی ملا تھا. وہ تو جب یہ واجپئی آئے تھے, پاکستان کے نیچے وہ طے ہونا تھا. اچھا بات سنیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آگے جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کانسپریسی تو ہو جاتی ہے. ہندوستان کے صحافیوں کے ساتھ اگلی بات سنیں, ایک بات اور بتاؤں, ابھی بات تو میری بات تو ہونے دیجیے نا. میری بات سن لیجیے, کے خلاف کوئی خبر نہیں دیتے. میری بات سن لیجیے ایک منٹ, میری بات تو سن لیں اب آپ ایک بار. اب یہ بار بار جو ہے ہمارے عزیز دوست جو ہیں مصدق صاحب نے یہ بات کی, انہوں نے کہ جی وہ کہا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. یہ بات آئی ڈونٹ نو کس نے کی اور کہاں سے نکلی, کوئی ایسی بات کی حقیقت نہیں ہے. ہاں لیکن ایک بات کی حقیقت تو بہت واضح ہے, وہ یہ ہے, اور وہ ریکارڈڈ ہے, تمام چینل کے پاس ریکارڈڈ ہے, کہ 1971 میں جب الیکشن کے بعد بھٹو صاحب نے جب ایسٹ پاکستان میں اسمبلی ہوئی تھی, سنیں میری بات سنیے اب آرام سے, جب بھٹو صاحب نے اسمبلی میں جانے سے روکا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جب جائے گا میں ٹانگیں توڑ دوں گا, اور یہی مینار پاکستان کے نیچے انہوں نے یہ جلسہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ یاد رکھو, ہم ہیں تو یہ مینار پاکستان ہے, ہم نہیں ہوں گے تو یہ یادگار پاکستان ہے. یہ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے, آج بھی اویلیبل ہے. اس لیے یہ باتیں جو ہے نا, ان باتوں کے اوپر آپ بنا کے اب عوام کو بیوقوف مزید بنایا نہیں جا سکتا, اور بیوقوف اگر عوام بن سکتی ہوتی تو وہ ووٹ نہ دیتے. پلویہ صاحب آپ نے رسپونڈ کرنا اس پہ. دیکھیے کامران شاہد صاحب, بھٹو صاحب کو تو ہسٹری نے جو ہے انڈیکیٹ کیا ہے, تاریخ جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے ایک جج ہوتا ہے, انصاف کرنے والی تاریخ جو ہے وہ سب سے بڑی جج ہوتی ہے, اور اس جج نے بھٹو صاحب کو جو ہے ونڈیکیٹ کیا ہے. اس کے بعد آج کتنی دہائیوں بعد سپریم کورٹ نے بھی وہی کہا. لہٰذا بھٹو صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہمیں کوئی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. پلویہ صاحب نے تاریخ کا بتا دیا کہ بھٹو صاحب ونڈیکیٹ ہو گئے. اچھا اب یہ بتائیے مصدق ملک صاحب کہ احمد اویس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیس کوئی نہیں ہے, نہ فیض کے متعلق کیس ہے کوئی, نہ عمران کے متعلق کیس ہے کوئی, تو اس کا مطلب یہ آپ نے ثابت کریں گے تب چین آئے گا سب کو, بات ایسی ہے. دیکھیے جیسے ابھی پلوشہ بھی کہہ رہی تھی, اگر کیس نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے, ختم ہو جائے گا. لیکن وہ تمام لوگ جو آپ کو نظر آ رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ چلو GHQ چلو, یا وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ اور کہاں جا رہے ہیں, ہم تو جا رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر, اور وہ جلتی ہوئی تمام عمارتیں, اور وہ تمام لوگ جو وہ اپنے فیس بک کے اوپر لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے جب عمارتیں جل رہی تھیں, یا وہ لوگ جو حملہ آور ہوئے اس قلعے کے اوپر جہاں پہ اسلحہ موجود ہوتا ہے, یا وہ لوگ جو مجسموں کو اٹھا کے پٹک رہے تھے یا جہازوں کو آگ لگا رہے تھے, وہ تو آپ کے سامنے ہیں, وہ جو بھی ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے, پھر میں گھبرانے والی کیا بات ہے. اور بھٹو صاحب کے ایک مبینہ تقریر کا تو حوالہ دیا میرے بھائی نے, لیکن بھارت میں جا کے عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا وہ بھی ذرا بتا دیں.
اور جو 1971 کے وقت جو فوج کا جو کردار کشی کی تھی عمران خان صاحب نے اپنے کلپ میں، وہ بھی بتا دیں، وہ اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہے. یا یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کیا کہا تھا کہ کون دہشت گردی کروا رہا ہے اور کر رہا ہے، وہ بھی چلا دیں تمام کلپ. اس وجہ سے کوئی خان صاحب کا رویہ عجیب سا ہے، چاہے وہ سائفر کے حوالے سے ہو. ایک دن جیب میں سے سائفر نکال کے کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، ہمارے آئین کو پامال کر رہا ہے. دوسرے دن امریکہ سے مدد مانگتے ہیں، اور پوری جو پی ٹی آئی تھی وہ لگی ہوئی تھی پاکستان کے خلاف ریزولوشنز پاس کروانے میں امریکہ میں، اور پھر اس کو سیلیبریٹ کیا. اور مجھے کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ کس نے کہا؟ آپ جا کے اپنا آفیشیل اکاؤنٹ تو چیک کریں، وہ جو ٹک مارک ہوا اکاؤنٹ ہے آپ کا، وہ چیک کریں اور دیکھیے کہ وہاں پہ یہ کیمپین چل رہی تھی یا نہیں. اب کہیے آپ کے ٹک مارکڈ عمران خان کا اکاؤنٹ بھی جھوٹا ہے، پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ بھی جھوٹا ہے، سائفر بھی جھوٹا ہے، یہ جو یو ایس کے اندر ریزولوشن پاس ہوئی پاکستان کے خلاف یہ بھی جھوٹی ہے، جو واٹس ایپ کے اوپر پیغامات آ رہے ہیں، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، آپ لے رہے ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں. یعنی سب کچھ جھوٹا ہے، ایک سچ ہے اور وہ ہیں آپ. بس پاکستان میں سب جھوٹ ہے، صرف ایک چیز صحیح ہے، ایک خان صاحب اور ایک ان کی پارٹی، بس دیٹس اٹ. تو اگر آپ یہ مان لیں تو پھر تو مقدمہ ہی کچھ نہیں ہے بھائی. مگر اگر آپ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ایک تواتر سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور پھر بھی کہیں کہ میں نہ مانوں، تو پھر اس میں نہ مانوں کا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہم تو کہہ رہے ہیں آئیں تو صحیح، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، دیکھیں نا 1.25 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کے پوائنٹ آ گیا جی. مان جائیں اویس صاحب، مان جائیں کچھ غلطیاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیے پرویشا صاحبہ آگے کس طرح چلے گا؟ نہیں، بڑی مہربانی جی. دیکھیے کامران شاہد صاحب، آج آپ شاید جلدی میں ہیں لیکن 2 منٹ میری بات سن لیں. چلے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، مجھے بریک کے بعد آگے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آگے کیا چلا جائے گا، کچھ تھوڑا بتائیے گا. جی چلیں آپ بریک لے لیں. جی فرمائیں. نہیں بتائیں پلیز بتائیں آپ بریک. اچھا جی. بات دراصل یہ ہے کہ آگے تو جو ہوگا وہ حقیقتوں اور شواہد کی بنیاد پر ہی ہوگا. مجھے تو اس بات پہ پورا یقین ہے کہ کسی کو بھی اس طریقے سے فریم کر دینا بالکل صریحاً جھوٹی بنیادوں پہ وہ جو ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ ممکن ہے ہی نہیں. اور ایسی شخصیت کو جس کے لیے اس وقت بھی لابنگ ہو رہی ہے، خود ان لوگوں سے جو کسی وقت یہاں وزیر تھے، یہاں امپورٹنٹ عہدے جو ہیں پاکستان میں وہ انجوائے کرتے رہے، آج وہ پاکستان سے باہر ہیں. آج ان یو این ورکنگ گروپ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے پیچھے کون لابیسٹ تھے جن کو پیسے دیے گئے، اس سے لے کے یو ایس کی جو قرارداد ہے اس کے پیچھے کون لابیسٹ ہیں، کتنا روپیہ اس میں انوالوڈ ہے، کتنے ڈالرز انوالوڈ ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا زلمے خلیل زاد سے لے کر وہ بین شرمن تک، اور وہی ڈونلڈ لو جس پہ الزام لگایا تھا. ویلڈ پوائنٹ ہے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ ہوگا. کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے ایک بڑا سٹرونگ پیغام دیا ہے دہشت گردی کو لے کر، خاص طور پہ کے پی میں. وہ سنتے ہیں عرفان خان صاحب، سینئر صحافی کے پی کے میں موجود ہے. عرفان صاحب، یہ ریسنٹ لہر جو کے پی میں دہشت گردی کی آئی ہے، فوج نے بڑا قابو پا لیا تھا، کہ کس طرح آئی ہے دوبارہ، کیوں؟ بالکل سر، اس طرح ہے کہ جب سے افغانستان میں امارت اسلامی نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہے تو اس کے بعد وہاں پر ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور اقوام متحدہ کی جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق نیٹو فورسز اور امریکہ کا افغانستان سے انخلا کے بعد وہاں پر کوئی 7 ارب امریکی ڈالر کا اسلحہ چھوڑا گیا تھا جو وہ امارت اسلامی اور دوسرے دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ لگ گیا ہے. اور جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ سامنے آئی ہیں تو انہوں نے جو اسلحہ دہشت گرد تنظیموں سے پکڑا ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہی اسلحہ ہے جو افغانستان میں استعمال ہوتا رہا ہے. تو ایک تو امارت اسلامی کا اپنے وہاں پر کنٹرول نہ ہونا، اور پھر جو پاکستان کے سرحدات ہیں خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے جو قریبی علاقے ہیں افغانستان کے، وہاں سے ان لوگوں کا آنا جانا، فریکوینٹلی آنا جانا، اس وجہ سے یہاں پر جو ٹیررزم ہے، جو اس سے سیکورٹی صورتحال ہے، وہ کافی حد تک بڑھ گئی ہیں اور کافی حد تک تشویشناک ہے. اگر ہم
اس سال کی بات کریں، یہ جو جنوری 2024 سے بہت شکریہ عرفان خان صاحب. یہ میرا خیال سے اس میں عمران صاحب کی جو پالیسی ہے نا، جس میں انہوں نے بارڈر کھول دیے تھے، لوگوں کو لا کے بسایا ادھر، وہ اس میں بھی بات کریں گے آپ سے. کسی اور دن ضرور میں ڈیٹیل سے بات کروں گا. ویورز آج کا شو تھا، ہمیں دیجیے کل تک اجازت.